اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام بس و خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام ابا کو برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی پیاری پیاری اچھی اچھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہے، آپ ان کو شیئر کر دیا کریں۔ اسی طرح خانقاہ کی طرف سے آپ دیکھیں گے بہت ساری پیاری پیاری کتابیں عملیات پر، تو الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے یہ ساری کتابیں ترتیب دی ہیں۔ بہت اچھے اعمال ہیں اور خاص اعمال ہیں، ایسے اعمال ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ الحمدللہ دیکھیں گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ دیکھیں نا سورہ مزمل شریف کے اوپر بہت تفصیلی اعمال ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا اس میں بہت سارے تعویذات دیے ہیں ہمیں، بہت سارے نقوش دیے ہوئے، اور پھر اسی طرح اس میں ہانڈی کے عمل ہیں، ٹھیک ہے نا، ہانڈی کا کس طرح اتارا کیا جاتا ہے، نظر بد کا کس طرح اتارا کیا جاتا ہے، اور دشمن کو کس طرح سبق سکھایا جاتا ہے، دشمن کو کس طرح راہ راست پہ لایا جاتا ہے۔ تو سورہ مزمل شریف سے آپ تسبیح کا استخارہ کس طرح کر سکتے ہیں، تو اس کتاب میں لکھا ہوا پورا ایک کہہ لو کہ سکیچ بنا کے ہم نے دیا ہے کہ بھی آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ آپ جب عمل کر لیں گے کہ بھی آپ نے پہلے عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں پوری ترکیب بتائی ہوئی ہے، تسبیح کہاں سے پکڑنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، پوری سکیچ بنا کے اس میں دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ تو تمام احباب سورہ مزمل شریف کی کتاب لے سکتے ہیں، ہر کوئی لے سکتا ہے۔ ہماری خانقاہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، PDF فائل ہے، یہ ہر کوئی لے سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ عامل ہی لے گا۔ دیکھیں نا، آج آپ لیں گے تو کل پڑھیں گے یا آج پڑھیں گے۔ اگر بندہ بولا جی میں نے یہ پہلے پڑھا ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ تو دیکھیں نا، اپنے پہلے نہیں پڑھا ہوا تو پڑھیں گے تو پھر ہی کہیں گے نا میں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی بھی عمل کوئی بھی لے سکتا ہے، تو اللہ ثانی عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین شریف باموکل، سورہ یاسین شریف باموکل بہت ہی برکتوں والی، فضیلتوں والی عمل سورت ہے، تو یہ قرآن پاک کا دل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہے کہ اللہ رب العزت میں اس میں سورہ یاسین شریف میں بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، بہت زیادہ رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک تحریر اس کی، ایک ایک آیت بہت ہی پیاری، اور اس کے معنی دیکھیں تو ہم نے پہلے اس کا عمل غیر موکل بھی کروایا تھا، 72 دنوں میں 72 مرتبہ روزانہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنا، بہت سارے احباب نے کیا، اجازت لے کے بھی کیا۔ تو سورہ یاسین باموکل یہ عمل اس سے بڑا عمل ہے اور بہت بابرکت عمل ہے۔ الحمدللہ مناسب وقت پہ یہ عمل کروایا جائے گا۔ تو اب اس میں ہے نا کہ سورہ یاسین شریف کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں سمیٹنا ناممکنات میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، کہ جتنی یہ بڑی ہے اتنے برکتیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہے کہ اس کے چلے کے بہت مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے اس کو کھلا پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کا اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کر لیں، یعنی کہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، 40 دن یا 41 مرتبہ روزانہ 72 دن پڑھ لیں۔ جو اس کی اصل تعداد ہے، جو اس کی اصل تعداد ہے، صوفیہ نے فرمائی ہے، اولیاء نے فرمائی ہے کہ 72 مرتبہ 72 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، یہ آپ نے 72 دن ہی پڑھنا ہے۔ تو میرے کافی شاگرد ہیں، میں نے ان کو یہ عمل کروایا تھا، اور میرے خیال 3 4 مرتبہ کیا، پھر انہوں نے دعوت کا عمل بھی کیا اس سے۔ تو یہ سب پیر و مرشد کی عطا ہے، سلسلے کی برکتیں، فضیلتیں ہیں۔ تو جو احباب بھی سورہ یاسین کے شریف کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری خانقاہ سے رابطہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجازت مل جائے گی، اور اگر آپ ہماری نگرانی میں عمل کرنا چاہیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمل کروا دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانی عطا فرمائے۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو خاص کر کے وہ روحانیت نورانیت سے بھرے ہوتے ہیں، تو سورہ یاسین شریف بھی اسی طرح ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے بہت روحانیت رکھی ہے، برکتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں۔ سورہ یاسین شریف کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا اپنا معمول ہوتا ہے الحمدللہ کہ میں قبرستان جاتا ہوں تو وہاں پر والد صاحب کی بھی ہے قبر، اسی طرح اور بھی ہیں، تو سب پر جا کے تلاوت کی جاتی ہے اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کے لیے اترا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ کے جب احصال ثواب کرتے ہیں تو بھی اس کا فائدہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو ہدایت بھی ہم نے لینی ہے اور اپنے بزرگوں کو فائدہ بھی دینا ہے، یعنی کہ ان کو احصال ثواب بھی کرنا ہے۔
پڑھ کر ان کو احصال ثواب کریں۔ تو جیسے میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوتا ہوں جمع پونجی، تو یہی جمع پونجی ہے، اصل اسی کو جمع پونجی کہیں گے کہ جب ہم ایکسٹرا پڑھتے ہیں اور ہم پڑھائیاں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو بندہ جب صوفی بنتا ہے تو پھر وہ کس طرح بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی علیحدہ سے نہیں ہے کہ بھی یہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو صوفی بن جائیں گے، آپ نے یہ پڑھنا صوفی بن جائیں گے، آپ اس میں ذات پڑھیں گے صوفی بن جائیں گے، نہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے، کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صوفی کی نعمت سے نواز دیتا ہے، صوفی کی صفات عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی طرح اس کو اللہ رب العزت ولایت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس میں ہے جو ایکسٹرا میں ہے، ٹھیک ہے نا، جو اوور ٹائم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کام کر کے تھکے ہارے ہوں تو کمپنی والے بولیں جی آپ نے اوور ٹائم لگانا، تو اوور ٹائم کا تو بھی فائدہ بھی تو ڈبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اوور ٹائم تھکے ہارے ہونے کے باوجود بھی لگائیں، آپ سارا دن کام کرنے کے باوجود پھر آپ اوور ٹائم لگائیں، آپ اتنا مشقت کریں، کام کریں اور پھر اس کے بعد اوور ٹائم لگائیں، تو اصل ٹائم میں تو آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے آرام سے کام کیا، لیکن جب آپ اوور ٹائم لگا رہے ہیں تو اس میں آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، آپ نے اتنی دیر کام کیا ہے، آپ کو پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، آپ کا جسم بھی ساتھ نہیں دے گا، پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ یہی چیزیں جب اللہ رب العزت دیکھتا ہے بندے میں تو پھر بندے کو نوازتا ہے، تو اس کو صوفی کی صفات عطا فرما دیتا ہے اور پھر اس کو الولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم سب کو دعوت اسی لیے دیتے ہیں، وہیں آئیں، مل کے پڑھتے ہیں، سب ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اب صوفیہ کو اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے، جب اولیاء کو نوازتا ہے، تو پھر وہ بار بار ایک عمل کو پڑھتے ہیں۔ اب کسی نے نادی علی شریف پڑھا ہے، کسی نے چہل کا پڑھا ہے، کسی نے بسم اللہ شریف کے اوپر اس کی روحانیت ہے، کسی کی سورہ مزمل شریف پر روحانیت ہے، کسی کے پاس حزب البحث شریف کی روحانیت ہے، کہ اب اس کو اس روحانیت پر اس کو اللہ رب العزت ولایت عطا فرما دیتا ہے، وہ وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ وہ اسی صورت میں اس کو جب بار بار پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح اسی نیت سے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین با موکل کا عمل بھی وقت مناسب پر کروائیں گے۔ تو جو ہے باب اس سورہ یاسین شریف کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ خانقاہ سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ مکمل نگرانی میں عمل کروایا جائے گا۔ ہماری خانقاہ میں سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ جب تک آپ عمل میں ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کا اور ہمارے درمیان میں رابطہ رہتا ہے، ہم آپ سے ٹچ میں رہتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ مطمئن ہو کے اچھے طریقے سے عمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم آپ کی نگرانی کریں گے، آپ عمل کریں گے، آپ مطمئن ہو کے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے بزرگ کیا ہوتا تھا کہ بھی بزرگ دور بیٹھے ہوئے 500 کلومیٹر ہیں، 1000 کلومیٹر ہیں، 200 کلومیٹر ہیں، اب وہ کھچروں پہ جاتے تھے یا پیدل چل کے جاتے تھے، جانا ہے، جا کے وہاں سے اجازت لینی ہے، اجازت لے کے اور پھر آ جاتے تھے، پھر اپنا پوری انہوں نے پڑھائی کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، ریاضت کرتے کرتے تو جب ریاضت انہوں نے ایک وقت تک کی، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے باطن روشن ہو گیا، یعنی کہ کشف جاری ہو گیا۔ پہلے تو یہ کہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، پھر کشف کے ذریعے رہنمائی ہو گئی۔ تو اب ہماری فی زمانہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں جب چلے پہ بیٹھتے ہیں، پڑھائی پہ بیٹھتے ہیں تو بڑے وسوسے آتے ہیں، حضرت یہ ہو جائے گا، حضرت وہ ہو جائے گا، میں رات کو اکیلا بیٹھا ہوں، موکل آ جائے گا تو کیا کرے گا، جن آ جائے گا تو کیا کرے گا۔ ارے بھائی، جن آپ کے پاس کہاں سے آئے گا، موکل کہاں سے آئے گا؟ اگر کوئی ادھر ادھر کوئی شیطان بھی آئے گا تو وہ دیکھے گا بھائی یہ تو پڑھ رہا ہے، یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ دور سے تو کوئی کھڑکا چھڑکا کر کے نکل جائے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ ہیں تو وہ خبیث کا بچہ آپ کو کیا بولے گا، اس کی اوقات ہی کیا ہے، وہ آپ کو تنگ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر موکل والا عمل کرتے ہیں تو موکل جب آئیں گے تو موکل آپ کے دشمن نہیں ہوں گے، وہ آپ کے دوست ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارے اکثر بولتے ہیں کہ لو جی موکل آئیں گے تو مار دیں گے، موکل آئیں گے تو ہمیں تباہ کر دیں گے،
موکل آئیں گے تو ہمارا دماغ کو الٹ کر دیں گے، پاگل کر دیں گے، ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے، ساری زندگی کے لیے معذور کر دیں گے۔ ارے بھائی، دوست نے کبھی کچھ نقصان پہنچایا ہے؟ دوست نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم موکلوں کو تابع کریں گے نا کہ بھائی اس کو ہم نے غلام بنانا ہے، تو پھر نقصان ہوگا، وہ ہم کام کرتے نہیں۔ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو جب ہم پڑھتے پڑھتے اس کے جو موکلات ہیں وہ آنے ہیں، وہ ہر حالت میں آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن ہم نے اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھنی، ہم نے بارگاہ الہی تک پہنچنا ہے۔ تو وہ مخلوق جو آنی ہے وہ تو آنی، وہ وقت مناسب پر خود ہی آ جائے گی۔ اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ ان ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں۔ خانقاہ کی طرف سے اور بہت ساری کتابیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ ابھی ہم عمل بحری پر کام کر رہے ہیں، تو عمل بحری والی کتاب جلد کمپلیٹ ہو جائے گی۔ عمل بحری خاص کر کے جادو کو پلٹنے کے لیے کیا جاتا ہے، جادو کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی گہری عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا عامل ہو بندہ تو پھر پیچھے جو جادو کرنے والا ہے نا وہ نہیں بچتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسا پھنستا ہے کہ کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر وہ معذور ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کا ایسا نقصان ہو جائے گا، وہ ناقابل تلافی ہوگا۔ تو عمل بحری پہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری یہ کتاب چل رہی ہے۔ اسی طرح ہماری اعمال تارکیہ پر ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ بھی الحمدللہ ابھی کافی سارا کام مکمل ہو گیا۔ میاں حضور کے جو ہے نا، میاں حضور نے جو مجھے پرسنل میں اعمال دیے ہیں، جو میاں حضور نے محفلوں میں ہمیں اعمال دیے ہیں، تربیتی نشست میں اعمال دیے ہیں، جب ہم میاں حضور کے پاس جاتے تھے تو میاں حضور اس وقت بھی ہمیں اعمال دیتا، یعنی کہ میاں حضور کے جو خود کے بتائے ہوئے زبان مبارک سے وہ اعمال اکٹھے کر کے اعمال تارکیہ یہ بنا رہے ہیں۔ تو اس میں ہر عمل کے اوپر مور لگی ہوئی ہے میرے مرشد کی، تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا وہ کنز الاسرار یا بدھو عملیات و روحانیات، یہ بھی ہماری کتاب، اس پہ پروسیس چل رہا۔ پھر اس سے ایک بڑی کتاب ہے جو ہماری علم العادات کے اوپر، وہ آپ کے پاس جب کتاب آ جائے گی تو الحمدللہ آپ کو قدرت کے راز، عدادوں کے راز معلوم ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے عداد آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، فاش ہو جائیں گے کہ آپ کی عقل دنگ ہو جائے گی کہ یہ اعدادوں میں یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اعداد میں کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اللہ نے اعداد میں رکھا ہے، تو وہ سارا اس میں ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں بتاتا ہوں کہ میں اس کتاب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک بندہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کا اگر عنصر آتشی ہے اور وہ آتشی ہے اور وہ جا کے کام کر رہا ہے لینڈ کا، زمین کا، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اس کا عنصر خاکی ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ جو سوڈا واٹر کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ اس کا عنصر آتش ہے، وہ بار بار کام کر رہا ہے، بار بار فیل ہو جاتا ہے، بار بار کام کرتا ہے، بار بار جو ہے نا اس کا کاروبار جو ہے نا نقصان میں آ جاتا ہے، پھر کام کرتا ہے، پھر اس کا کاروبار نقصان میں چلے جاتا ہے، کیونکہ اس کے عنصر سے وہ میچ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ اس کا کاروبار جتنی باری کرے گا نقصان کی زد میں چلے جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں اس میں الحمدللہ ہم نے بتائی ہیں، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آپ جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔